بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ لیسن کو آپ پورا سنا کریں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سنتے ہوئے اس کے آپ کے لاشعور میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ چیزیں آپ کو پیپر پہ کلک کر جاتی ہیں، پیپر میں آ گئی، آپ نے میری بات سنی ہوئی تھی، آپ کے ذہن میں رہ گئی کہ ہاں یہ تو سر بتا رہے تھے اس دن، تو یہ آپ وہاں کلک کر جائے گا، آپ وہاں پہ اس کا آنسر لکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو ڈیٹے کے لحاظ سے سکپ مت کریں اپنی چیزوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور قابل عزت اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ دن لگے آپ سے ملاقات کے لیے۔ مختلف جو میرے سبسکرائبرز ہیں اور میرے عزت کرنے والے ہیں، مجھے محبت کرنے والے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور بڑا میری اس کوشش کو سراہا، میرے ساتھ رابطہ کیا، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کالز کے ذریعے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی۔ مختلف علاقوں سے جو ہے وہ لوگوں نے رابطہ کیا، شکر گڑھ سے، نارووال سے، گجرانوالہ سے، لاہور سے، ملتان سے، ٹھیک ہے، شیخو پورہ سے، اور صادقہ بار ریمر خان جو میرا علاقہ ہے وہاں سے۔ آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا، اتنا پذیرائی دی، اور ایک کوشش ہے اور اس کوشش میں آپ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ بڑا ہی اہم تھا اور بہت خوشی ہوئی۔ میری توقع سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے فیڈ بیک دیا۔ دیر لگی آپ سے ملاقات ہونے میں، میں کچھ یوزرز سے رابطے میں بھی رہا، بہت ان کے ساتھ اچھی گپ شپ ہوئی۔ طبیعت ناساز تھی شدید قسم کی، اور تبھی اتنا گیپ آ گیا۔ شدید جو ہے وہ طبیعت خراب تھی، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں نے، ماں باپ کی دعاؤں نے، میرے پیارے اسٹوڈنٹس نے، عزت مآب ٹیچرز نے دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور طبیعت جو ہی سیٹ ہوئی، ٹھیک ہوئی، تو سوچا کہ فوراً آپ سے رابطہ کیا جائے۔ آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا دعاؤں میں۔ تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے۔ لیسن نمبر ہے 8 ہمارا، چیپٹر نمبر ہے 2، اور آپ اس کو جو کہہ سکتے ہیں چیپٹر نمبر 6 بھی کہہ سکتے ہیں، 10th کی پاک سٹڈی کا۔ آج جو ہم ٹاپک کرنے لگے ہیں کور، وہ ہے پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات۔ بڑی طاقتیں جو بھی ہیں دنیا کی، جو پاورز ہیں، لیڈنگ پاورز ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنے آج تعلقات کو سٹڈی کرنا ہے۔ امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک، اور اس کو سمجھنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے ساتھ ایک پینسل یا پین رکھنا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو نشان لگاتے جائیں۔ بڑی طاقتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ، USA، اس کے ساتھ تعلق کو پڑھیں گے، روس کے ساتھ تعلق کو پڑھیں گے، برطانیہ کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، اور آخر میں ہم یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو پڑھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پیج نمبر کھولیں آپ 43، مطالعہ پاکستان 10th، اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پینسل اپنے ساتھ لازمی رکھیے گا، ہماری تھیم ہی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع ہوتا ہے جی کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کی بنیاد پر عالمی سیاست میں خصوصی مقام رکھتا ہے، اس لیے عالمی سیاست میں پاکستان کا کردار ہمیشہ فعال رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہماری جیوگرافیکلی جو طور پہ جو یہ لوکیشن ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہت سارے ملکوں کے لیے بڑی اہم رہی ہے، اور امریکہ اور رشیا کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اہم رہی ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست میں پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ذیل میں بیان کیا گیا، نیچے بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آ رہا ہے امریکہ کا، اس کو آپ نشان لگا لیں، اس کے اوپر آپ ڈبل ٹک لگا لیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ 2 کیٹیگریز بنایا کریں، تو یہ کیٹیگری A کا کویسچن ہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمارے وہ بڑے اہم ہیں، ویسے بھی اہم ہے، اور پیپر کے نقطہ نظر سے بھی جو ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ یہ پیپر میں کویسچن آ سکتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد قومی سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ ہے، یعنی ہمارا تعلق کی بنیاد ہی یہی ہے کہ امریکہ کو اپنے تحفظ کی وجہ سے ہمارے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے، اور ہم نے امریکہ کے ساتھ۔ پاک امریکہ تعلقات کی ابتدا اس وقت ہوئی جب امریکی صدر ٹرومین نے پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔
लियाकत अली खान ने 1950 में अमेरिका में अपने खिताबात के ज़रिए पाकिस्तान के क़याम के मकासद बयान करने के अलावा पाकिस्तान की तरक्की की ज़रूरियात भी बयान की। इनका ये दौरा कामयाब रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ौजी माशी इमदाद दी, जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के सफ़र में मदद मिली। आपने इसको जो है इसका जो इस क्वेश्चन को जब पेपर पे लिखना है, इसकी स्टार्टिंग ही आपने इसके ऑर्डर से करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, जिस तरतीब में आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसी तरह ही याद करने, क्योंकि हिस्टोरिकली बात है तो हिस्ट्री में एक ऑर्डर मेंटेन रखना होता है, ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते। तो लियाकत अली खान से अमेरिका का जो है वो यहाँ पे रिलेशन शुरू हो रहे हैं। अगला पॉइंट है 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका और इसके इत्तहादियों के साथ दिफाई मुआहदे सीटों पे दस्तखत किए, और 1955 में पाकिस्तान मुआहदा बगदाद में भी अमेरिका का साथी बन गया। ये मुआहदा बाद में सेंटो कहलाया। यहाँ निशान लगा लें कि सीटों के बारे में पूछा जा सकता है, सीटों का मुआहदा क्या था और सेंटो का मुआहदा वो क्या था, ये पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें। इन मुआहदात की वजह से पाकिस्तान को फौजी और माशी इमदाद मिली, इससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ। मगर 1965 की पाक भारत जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा इत्तेहादी है, हमारे साथ मुआहदे कर रहा है, लेकिन 65 की जंग में, इंडिया पाक जंग में इसने हमारे साथ जो है वो हमारी जो इमदाद है वो भी बंद कर दी। इस कठिन वक्त में चीन, ईरान और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1968 में पाक अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, जो कि 1970 तक जारी रहे। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका ने खुद को इससे अलग करके पाकिस्तान का साथ ना दिया। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 65 में हमें ज़रूरत है इस मुल्क की, इसने हमारे साथ साथ नहीं दिया। 71 में जब इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब हैं तब भी इसने हमारा साथ नहीं दिया। फिर क्या हुआ आगे, और जबकि रूस ने भारत का साथ दिया, रूस भारत का अलाय है, रूस ने भारत का साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ ना दिया। रूस ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो लाखों महाजिरीन पाकिस्तान आए। इस मौके पे अमेरिका और मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान अवाम की मदद की और रूस को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की तरफ गामजन हुए हैं। मुख्तसर से ताल्लुकात बयान किए, इन्होंने डिटेल में इतना नहीं गए वो, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मुश्किल वक्त में हमने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। ये वैसे ये बातें पेपर में नहीं लिख देनी आपने जो है वो जो बुक के अंदर जो चीज़ है ना वही लिखनी है। ये वैसे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे हम जा रहे हैं जी रूस के साथ ताल्लुकात हमारे कैसे हैं। जोग्राफियाई तौर पे रूस पाकिस्तान के करीब है, अमेरिका बहुत दूर है, रूस हमारे पास है। देखें अफगानिस्तान हमारे साथ टच होता है, अफगानिस्तान से आगे जो है वो रशिया है सारा। मगर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदों में शिरकत के बायस रूस के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी ना आ सकी और रूस के ताल्लुकात भारत से इस्तवार हुए। एक बात माइंड में रखें कि यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता था, वो और अमेरिका की बड़े अरसे से कोल्ड वार चलती रही। वर्ल्ड वार 2 के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी रही। पाकिस्तान को जोग्राफियाई तौर पे रूस सूटेबल था, लेकिन पाकिस्तान ने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बिल्ड किए। तो रूस ने क्या किया, रूस ने ताल्लुकात इंडिया के साथ बिल्ड किए और इंडिया की हर जगह पे रूस ने मदद की, लेकिन पाकिस्तान की मदद अमेरिका ने की, इसलिए नहीं की। इसलिए इसको जहन में आपने बिल्ड रखना है, इन रिलेशंस को, आगे आपकी ज़िंदगी में कहीं काम आ सकती हैं। रूस ने भारत की तामीर और तरक्की में काबिल जिक्र अदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी ना आ सकी। 1956 में रूस के नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान को सनत और मईशत की तरक्की के लिए इमदाद की पेशकश की गई। 65 की पाक भारत जंग के बाद रूस ने ताशकंद के मुकाम पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा करा के जंगी कैदियों की वापसी और इलाकों पर कब्जे का मसला हल करवाया। रूस ने भारत की मदद जारी रखी, रूस ने इंटरवीन किया, रूस ने मुदाखलत की और 65 की जंग के मामलात को ख़त्म करवाने के लिए, उनको हल करवाने के लिए रूस ने हेल्प आउट किया भारत को, ठीक है, ताशकंद में। 1971 की पाक भारत जंग में भारत को रूस की मदद हासिल थी, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ ना दिया, पहले बता चुका हूँ। इस तरह मशरकी पाकिस्तान के महाज पे पाकिस्तान को कामयाबी हासिल ना हुई और बांग्लादेश माजरे वजूद में आया, सपोर्ट नहीं थी हमारे पास ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई।
اس دور میں کراچی میں روس کے تعاون سے سٹیل مل لگائی گئی جو کہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار رکھتی ہے۔ پاک روس تعلقات میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے باعث سردمہری رہی۔ روس کے افغانستان میں قبضے کے بعد تو پاکستان روس کے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا۔ پاکستان نے کھل کے روسی قبضے کی مخالفت کی اور امریکہ اور مغربی ممالک کے تعاون سے افغان عوام کی مدد کی۔ دیکھیں اس کو سمجھیں، 1979 کے اندر جو ہے وہ رشیا نے افغانستان میں حملہ کیا، افغانستان میں مداخلت کی اور وہاں جنگ شروع کر دی۔ پاکستان کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن پاکستانی حکمرانوں کو جو اس وقت ضیاء الحق تھے، امریکہ نے اپروچ کی۔ امریکہ نے کہا کہ آپ کو ہم مدد کرتے ہیں، آپ افغانستان کے مجاہدین کو مدد کریں، ان کو اسلحہ دیں، ان کو ٹریننگ دیں۔ ہماری مالی مدد کی گئی، ہماری ہتھیار کے ساتھ مدد کی گئی، اور ہم نے امریکہ کی جنگ افغانستان میں روس کے خلاف لڑی، تو اس سے ہمارے روس کے خلاف تعلقات خراب ہو گئے۔ امریکہ سے تو بہتر ہوئے ہی نہیں، روس سے بھی خراب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ افغان جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور افغان جنگ کے بعد روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پاکستان نے اس شکست و ریخ سے وجود میں آنے والی ریاستوں مثلا ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ سے اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کے تحت تعلقات قائم ہوئے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ECO کیا ہے، اس میں کن کے ساتھ تعلقات ہوئے، کس عمل کے بعد ہوئے، نشان لگا لیں اس کو۔ روس کا عالمی سیاست میں کردار نسبتاً کم ہو گیا، یوں امریکہ کی برتری قائم ہو گئی۔ موجودہ حالات میں پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے۔ پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں اچھے تعلقات کی نئی امید پیدا کر رہی ہیں، تو روس کے ساتھ بھی تعلقات پیپر کے نقطہ نگاہ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ دو پوائنٹس جو یہ ٹاپکس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے مس نہیں کرنے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، برطانیہ کے ساتھ تعلقات۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان کے زمانے سے ہیں، کیونکہ برطانیہ یہاں پہ قابض تھا، یہاں پہ حکمرانی کر رہا تھا، تو ہمارے تعلقات تو پہلے سے ان کے ساتھ تھے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی برطانیہ کے ساتھ قریبی تعاون کو برقرار رکھا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے اثرات کے باعث برطانیہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کر سکے، تاہم برطانیہ نے دولت مشترکہ کامن ویلتھ ریاستوں کی تنظیم کے ذریعے سے پاکستان کو مالی اور فوجی امداد فراہم کی۔ برطانیہ کے ساتھ پاکستانی تجارت کا حجم بھی زیادہ نہ بڑھ سکا۔ حجم کہتے ہیں تخمینہ، ایک اندازہ، ایک پھیلاؤ اس کا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس برطانیہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو زیادہ فروغ دیا۔ یعنی برطانیہ کا بھی اب دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مسئلے میں برطانیہ کے ساتھ اختلافات رہے۔ برطانیہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کرتا رہا، مگر پاکستان نے اپنے قومی مفادات کی خاطر اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ بھلے ریلیشن اچھے تھے، لیکن برطانیہ نے سپورٹ نہیں کیا ہمیں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے۔ موجودہ دور میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلیم کے فروغ، سماجی شعبے کی ترقی، معاشی ڈھانچے کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ، غربت کے مسئلے سے نمٹنا، توانائی کے بحران، شہریوں کے تحفظ، ان کی سیکیورٹی اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کئی معاہدے ہو چکے ہیں۔ آگے آئیں جی آپ پیج نمبر 45 پہ، یہاں پہ ہے جاپان کے ساتھ تعلقات، اہم ہے یہ بھی، لیکن امریکہ اور برطانیہ والے جو ٹاپکس ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ جاپان نے پاکستان کی قومی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ فعال کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا، مگر جنگ میں ناکامی کے باوجود جاپانی قوم نے سخت محنت سے ترقی کی منازل طے کی اور اس وقت اسے دنیا کی طاقتور معاشی قوت حاصل ہے۔ جاپان کی صنعتی ترقی نے اسے اس وقت دنیا میں اعلیٰ مقام دے رکھا ہے۔ کون ہے جو جاپان سے واقف نہیں ہے؟ جاپانی برانڈز بڑی مشہور ہیں پوری دنیا کے اندر، اور دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد مکمل تباہ ہونے کے باوجود اس ملک نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے، تو یہ ایک بڑی جفاکش قوم ہے۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان 1952 سے سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ 1957 میں جاپان اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کیے، جن میں معاشی اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدے ہوئے۔ جاپان نے پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے قابل ذکر معاونت کی۔ جاپان پاکستان کو قرضے فراہم کرنے والا اہم ملک ہے۔ جاپان پاکستان کی صنعتی ضروریات مثلاً بجلی کا سامان، صنعتی مشینری، کاریں، ٹرک، موٹر سائیکل، کیمیائی مادے، کیمیکل مشینری، بھاری صنعت وغیرہ کی تکمیل کے لیے معاونت کرتا رہا ہے۔
اس طرح جاپان اور پاکستان کے درمیان تجارت کا حجم بڑھتا چلا گیا، ان کی تجارت ایکسپینڈ ہوتی گئی۔ جاپان نے بلوچستان کی پسماندگی دور کرنے کے لیے بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار کے لیے جدید مشینری، گدو، سبی اور کوئٹہ کے درمیان بجلی کی سپلائی، پسنی میں ڈیزل پاور اسٹیشن کا قیام، پاکستان میں زیر زمین پانی کی تلاش اور پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کر کے مثبت کردار ادا کیا۔ اچھائی ہے ان لوگوں کی جی۔ پاکستان کی معاشی ترقی، اچھا یہ جو ابھی میں نے پوائنٹ پڑھا ہے اس کو نشان لگا لیں، یہاں سے آ سکتا ہے کہ جاپان نے پاکستان میں ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، یہ کوشچن آ سکتا ہے، اس لیے اس کو نشان لگا لیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں جاپان کا کردار کلیدی رہا ہے، امپورٹنٹ رہا ہے، اس لحاظ سے جاپان نے کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت پاکستان کی زیادہ معاونت کی ہے۔ 46 پہ آئے آپ، جاپان کی سرکاری ایجنسی جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جائکا پاکستان میں تعلیم، صحت، پینے کے پانی کی فراہمی، نکاسی آب، ماحول، آبپاشی، زراعت، ذرائع آمد و رفت، توانائی اور قدرتی آفات سے بچاؤ وغیرہ کے شعبوں میں معاونت کر رہی ہے۔ یہاں ایک کوشچن بن سکتا ہے، نوٹ فرما لیں آپ، کہ جاپان کی سرکاری ایجنسی جائکا یا جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کیا کیا اقدامات پاکستان میں کر رہی ہے۔ تو یہ پوری یہ جو لائن ہے، 2.5-3 لائنیں ہیں، یہ اس کا آنسر بن سکتی ہیں، شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں۔ اینڈ میں ہم آ رہے ہیں یورپی یونین کی طرف۔ یورپی یونین جو یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، برطانیہ اب ان میں سے نکل چکا ہے ویسے، تو ان سب ممالک نے ایک یورپی یونین بنائی ہوئی ہے، یورپی ممالک کی یونین بنائی ہوئی ہے، اس میں اٹلی، روس، جرمنی اور فرانس اور یہ سارے ممالک شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یورپی یونین یورپی ممالک کی ایک تنظیم ہے۔ یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یورپی یونین بنائی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات 1976 میں قائم ہوئے۔ پاکستان کی معیشت یورپی یونین کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات اور کئی دوسرے تجارتی معاہدوں کے ساتھ جڑی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک میں پاکستان مفادات کا تحفظ اور اس کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے۔ یاد رہے پاکستان نے فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ، سویڈن وغیرہ کے ساتھ انفرادی معاشی معاہدے بھی کیے ہیں۔ پاکستان نے فرانس سے دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے معاہدے کیے، مگر ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن نہیں ہوئی، لہٰذا خود انحصاری حاصل نہیں کی جا سکی، ممکن نہیں ہوا۔ بھٹو کے دور میں آبدوزیں لینی تھی، کوئی سب مرینز لینی تھی، ان سے وہ معاملہ نہیں ہو پایا۔ پاکستان نے جرمنی کے ساتھ کئی ایک معاشی اور دفاعی معاہدے کیے ہیں، مگر ان کا حجم کم رہا ہے، اتنا ایکسپینڈ نہیں ہو سکے یہ۔ پاکستان کے پاس سویڈن کی تیار کردہ بال بیرنگ دیگر صنعتی سامان آتا ہے، مگر یہاں بھی تجارت بڑی حد تک یک طرفہ ہے۔ ناروے کی کمپنی ٹیلی نار کا پاکستان میں موبائل فون کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے جو مختلف بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ میں بتا چکا ہوں ساتھ ساتھ کہ اس میں امریکہ اور رشیا کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہماری جو ہے وہ ٹاپک ہے پیپر کے نقطہ نگاہ سے، لیکن جو باقی چیزیں بیچ میں نے مارک کروائی جاپان کے حوالے سے اور یورپی یونین کے حوالے سے، ان کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر ان کو تیار کرنا ہے۔ اچھا، میں ایک آپ کو ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اپنے آپ کو ایکسرسائز کی حد تک بالکل محدود نہ رکھیں۔ میں ویسے ایکسرسائز کے نشان تو آپ کو لگواتا ہوں، ایکسرسائز کے لیکچر بھی دے دیتا ہوں، میں اس میں لیسن میں کور کر دیتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی ایکسرسائز کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ ایکسرسائز کو کور کریں، سب سے پہلے آپ کا حق یہی بنتا ہے کہ ایکسرسائز کے کویسچنز سارے کے سارے آپ کو آنے چاہیے، لیکن جو ٹاپک ایکسرسائز میں نہیں ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر میں نے آپ کو ایک آسانی پیدا کر دی تھی، میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے 2 کیٹیگریز بنایا کریں، کیٹیگری اے اینڈ بی۔ اے میں وہ چیزیں رکھا کریں کہ بھلے وہ ایکسرسائز میں نہیں ہیں، لیکن جب میں پڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں تو ان کو اے کیٹیگری میں رکھا کریں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے جاپان کی کچھ چیزیں بتائیں، اب حالانکہ وہ ایکسرسائز میں اگر وہ نہیں ہیں لیکن آپ کو وہ آنی چاہیے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیسن کو آپ پورا سنا کریں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سنتے ہوئے اس کے آپ کے لاشعور میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ چیزیں آپ کو پیپر پہ کلک کر جاتی ہیں، پیپر میں آ گئی، آپ نے میری بات سنی ہوئی تھی، آپ کے ذہن میں رہ گئی کہ ہاں یہ تو سر بتا رہے تھے اس دن، تو یہ آپ وہاں کلک کر جائے گا، آپ وہاں پہ اس کا آنسر لکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو ڈیٹے کے لحاظ سے سکپ مت کریں، اپنی چیزوں کو یہاں سے چھوڑیں مت، جتنا پاسبل ہو اس کو آپ یاد کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اپنا پیار، اپنی محبت بانٹتے رہیں گے۔
چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. آپ آلریڈی ہی اتنی محبت دے چکی ہیں جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا. یہ میرے رب کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے. جہاں رہیں خوش رہیں، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.